ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چائنا مون مشن کے بارے میں کہ چائنا مون مشن میں ایسا کیا ہوا جس سے ریسرچرز حیران رہ گئے۔ دوستوں، سن 2000 سے پہلے چاند پر صرف 2 ملک جا چکے تھے، روس اور امریکہ۔ امریکہ مسلسل چاند پر مشن بھیج رہا تھا اور چاند کو سٹڈی کر رہا تھا۔ اس وقت چائنا بھی بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور ایک سپر پاور ملک بننے جا رہا تھا۔ اس لیے چائنا نے چاند پر جانے کا ایک پروگرام بنایا۔ اس پروگرام کے 4 فیز یعنی 4 حصے تھے۔ فیز 1 میں 2 مشن کو چاند پر بھیجا گیا۔ پہلے مشن کو 2003 میں چاند پر بھیجا گیا جس کا نام چینگی 1، جبکہ دوسرا مشن 2007 میں چاند پر بھیجا گیا تھا جس کا نام چینگی 2 تھا۔ یہ دونوں مشن آپریٹر تھے جن کا مقصد چاند کے گرد چکر لگا کر چاند کے ایریاز کو سٹڈی کرنا اور تصاویر لینا تھا تاکہ اگلے مشن کے لیے چائنا کے پاس تمام انفارمیشنز موجود ہوں۔ اس انفارمیشن سے چائنا نے چاند کی ڈارک سائڈ کو سلیکٹ کیا۔ فیز 2 میں بھی 2 مشنز کو چاند پر بھیجا گیا جن میں چینگی 3 اور چینگی 4 شامل ہیں۔ ان دونوں مشنز میں روور کو چاند پر بھیجا گیا۔ اس بار ان روورز نے چاند پر لینڈ کرنا تھا۔ چینگی 3 کو 2003 میں چاند پر بھیجا گیا۔ اس کے بعد 7 دسمبر 2018 کو چائنا نے چینگی 4 مشن کو لانچ کیا جو 3 جنوری 2019 کو چاند کی ڈارک سائڈ پر لینڈ ہوا۔ اس کے لینڈر کا نام یوٹو 2 تھا جس کا مقصد چاند کے ایک حصے کو منتخب کرنا اور وہاں کھدائی کرنا تھا۔ لینڈنگ کے فوراً بعد اس نے چاند کی سطح اور وہاں موجود کریٹرز کو سٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ایک کریٹرز میں سے ایک ایسی چیز کو فائنڈ کیا جس نے ناسا کے سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے سائنسدانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اصل میں اس نے ایک ایسے راک کو فائنڈ کیا جس کا رنگ گرین تھا اور وہ راک بہت زیادہ سافٹ اور چپچپا تھا۔ اس کے علاوہ وہ راک چمک رہا تھا۔ آج تک چاند پر جتنے بھی راکس کو فائنڈ کیا گیا یہ راک ان سب سے بہت زیادہ مختلف تھا۔ اسے گلیچلس کا نام دیا گیا۔ اس کے لینڈر نے اس کی بہت ساری تصاویر بنا کر زمین پر بھیجی جن کی سٹڈی کے بعد سائنسدانوں نے کہا شاید یہ مٹیریل گلاس کی طرح کا ہے۔ کہنا ہے کہ جب اسٹرائڈ چاند کی سطح سے ٹکرائے تو بہت زیادہ پریشر اور ہیٹ پیدا ہوئی جس سے ایسا مٹیریل بنا، لیکن سائنسدان 100% اس مٹیریل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکے اور وہ آج بھی اس راک کو سٹڈی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور راک کو بھی فائنڈ کیا گیا جسے دا لونر انگما کہا گیا۔ یہ راک بھی گرین رنگ کا تھا جو چمک رہا تھا اور وہاں کا ٹمپریچر حد سے زیادہ کم تھا۔ یہ راک اور وہاں کا ٹمپریچر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ چاند کی سطح کے نیچے پانی کا ایک بہت بڑا سمندر موجود ہے، اور چاند کی زمین کے نیچے پانی ہونے کی بات کو انڈیا کے چندریان 3 مشن نے بھی کنفرم کیا کہ چاند کی سطح کے نیچے پانی موجود ہو سکتا ہے۔ اس راک کو وان کورما کریٹر میں فائنڈ کیا گیا جو چاند کی ڈارک سائڈ پر موجود ہے۔ ایسے راک کو 1969 میں بھیجے گئے اپولو 11 مشن میں بھی دیکھا گیا تھا، لیکن ناسا نے اس راک کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا اور اسے پوری دنیا سے چھپایا گیا۔ لیکن چائنا اور انڈیا نے ناسا کے اس چھپائے گئے راز سے پردہ اٹھا دی کہ چاند پر پانی ہو سکتا ہے اور وہاں ایسی بہت سی چیزیں بھی موجود ہیں جن کو ناسا تو جانتا ہے مگر اس نے دنیا سے چھپایا ہے، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ چینگی 4 مشن کے بعد چائنا نے 23 نومبر 2020 کو چینگی 5 مشن کو لانچ کیا جس کا مقصد اس جگہ سے چاند کی مٹی کے سیمپل کو کلیکٹ کرنا تھا جہاں چینگی 4 مشن نے کھدائی کی تھی۔ اس مشن کا ٹائم پیریڈ 23 دن تھا اور اس نے 1731 گرام مٹی اور راک کے سیمپل کو کلیکٹ کر کے زمین پر بھیجا۔ دوستو، آج تک چاند سے جتنے بھی سیمپلز کو کلیکٹ کر کے زمین پر بھیجا گیا یہ ان سب سے مقدار میں بہت زیادہ ہے۔ جب یہ مشن زمین پر آیا اس کو منگولیا ریگستان میں لینڈ کروایا گیا۔ اس روور کے 4 پارٹ تھے جو 2 حصوں پر مشتمل تھے۔ جب اس مشن کو لانچ کیا گیا تو اس کا مین راکٹ اسے زمین کے آربٹ میں لے گیا۔ زمین کے آربٹ میں جانے کے بعد اس کا راکٹ روور سے الگ ہو گیا، لیکن روور میں بھی ایک راکٹ لگا ہوا تھا۔ اسے آن کیا گیا اور وہ اسے سیدھا روور کو چاند کے آربٹ میں لے گیا۔ جب انڈیا کا چندریان 3 زمین کے آربٹ میں پہنچا تو اس نے کئی دن زمین کے گرد گھوم کر زمین کی گریوٹی کی وجہ سے اپنی رفتار کو تیز کیا، جس کے بعد وہ زمین کی گریوٹی سے نکل کر چاند کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن چینگی 5 راکٹ کے ذریعے چاند پر چلا گیا۔ چاند کے آربٹ میں جانے کے بعد اس کی رفتار کو کم کیا گیا اور یہ چاند کے گرد آربٹ کرنے لگا۔
ऑर्बिट में जाने के बाद रोवर के साथ लगा हुआ ऑर्बिटर रोवर से अलग हो गया। इसके बाद लैंडर हर ऑर्बिट में चांद के करीब हो रहा था। फिर अपना आखिरी ऑर्बिट मुकम्मल करने के बाद लैंडर चांद पर लैंड हो जाता है। ये उस जगह पर लैंड हुआ है जिस जगह पर चैंगी 5 ने खुदाई की थी और मुख्तलिफ तरह के रॉक्स को फाइंड किया था। लैंडिंग के बाद इसने सैंपल्स को कलेक्ट किया। जब अपोलो 11 मिशन में इंसान चांद पर आए तो उन्होंने 3.2 अरब साल पुराने सैंपल्स को कलेक्ट किया था, लेकिन चैंगी 5 में 2 अरब साल पुराने सैंपल्स को कलेक्ट किया गया है, क्योंकि चाइना बिल्कुल नए सैंपल्स को कलेक्ट करना चाहता था ताकि हम चांद की जियोलॉजी एक्टिविटी को स्टडी कर सके। इस लैंडर पर रडार भी लगा हुआ था और ड्रिल मशीन और रोबोटिक आर्म भी लगा हुआ था जो रॉक्स को पकड़ सके, और साथ ही इस पर बहुत सारे कैमरे भी लगे हुए थे। यानी ये रोवर बहुत ज़्यादा एडवांस था। इस रोवर को चाइना ने इसलिए एडवांस बनाया ताकि वो इंसानों को बहुत जल्द चांद पर ले जाए, और चाइना इन तमाम टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए उसने इन सारे आलात को इस रोवर में लगा कर भेजा ताकि वो इन्हें चांद पर टेस्ट कर सके। और ये मिशन अब पूरी तरह से कामयाब हो चुका है, क्योंकि ये मशीन ज़मीन पर सैंपल्स को लेकर वापस आ चुकी है और इन सैंपल्स को चाइना के एक म्यूज़ियम में रखा गया है ताकि आम आदमी भी इन सैंपल्स को देख सके। इसके बाद चाइना इस साल 2024 में चैंगी 6 को चांद पर भेजेगा, जिसका मकसद भी चांद की खुदाई वाली जगह पर लैंड करके सैंपल्स को कलेक्ट करना है। और ये अब उन सैंपल्स को कलेक्ट करेगा जिनको देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए थे। अब इसके बाद ये मिशन अपने आखिरी फेज़ में दाखिल हो जाएगी, यानी चांद पर एक बेस कैंप बनाया जाएगा जिसमें इंसान जाकर रहेगा। अब इसकी कोई तारीख तो मुकर्रर नहीं, लेकिन जिस तरह चाइना इस मिशन पर काम कर रहा है, इससे लगता है चाइना बहुत जल्द चांद पर इंसानों को ले जाएगा। दोस्तों, याद रहे कि ऐसे ही एलोन मस्क ने पिछले साल जून में कहा था कि वो 2024 में इंसानों को मरीख पर ले जाने का इरादा रखते हैं। उन्होंने मरीख पर आइंदा 50 साल में 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल शहर बसाने का ऐलान कर रखा है। उनकी कंपनी मरीख पर इंसानों को ले जाने के लिए बिग फ्लाइंग रॉकेट्स को तैयार कर रही है। इस रॉकेट की ऊंचाई 400 फीट होगी और चौड़ाई 39 फीट होगी। इस रॉकेट में 42 मुख्तलिफ इंजन होंगे और इसका मजमूई वज़न 2.87 मिलियन पाउंड होगा, जो नासा के रॉकेट अपोलो 11 से 4 गुना ज़्यादा है। इसकी मुमकिन रफ्तार 27,000 किलोमीटर फी घंटा होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि इस रॉकेट से कराची से न्यूयॉर्क का सफ़र 1 घंटे से भी कम वक्त में होगा। मरीख का कुल सफ़र जिसमें 9 माह लगते हैं। एलोन मस्क इस रॉकेट में 40 से ज़ायद केबल लगाना चाहते हैं। एलोन मस्क के मुताबिक अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन केबल्स में लोगों को भरना चाहें तो 5 से 6 लोगों को बिठा सकते हैं, मगर आम ख्याल ये किया जा रहा है कि फी केबल 2 लोग बिठाए जा सकते हैं, मगर इसके लिए अभी वक्त लगेगा। कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि एलोन मस्क कई बार वक्त का गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं, मगर ये बात भी सच है कि वो अपने अहदाफ पूरे करने में भी जाने जाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें चाइना मून मिशंस के बारे में बात की गई। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।